بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کا سبق نمبر 11 ہے۔ اس میں ہم اوابین اور صلاۃ التسبیح کے فضائل اور مسائل کو سمجھیں گے۔ آئیے حدیث مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، محمد بن عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا کے بارے میں بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا، محمد بن عمار بن یاسر نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی، تو میں نے محمد بن عمار نے عرض کی، ابو جان یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اوابین کے نوافل کی فضیلت ہے۔ پھر صلاۃ التسبیح کی، وہ تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، تحفہ اور خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے بھول کر، جان بوجھ کر، چھوٹے بڑے، چھپ کر ظاہر، سب گناہ معاف فرما دیں۔ وہ 10 خصلتیں، 10 باتیں یہ ہیں کہ آپ نے 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، یا پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہوں تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ جب رکوع کریں تو حالت رکوع میں 10 بار پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ کے لیے جھک جائیں تو سجدہ میں 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ کریں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہر رکعت میں یہ کل 75 بار ہو گئے۔ آپ 4 رکعت میں ایسا ہی کریں۔ اگر ہر دن پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر دن پڑھیں، اگر ایسا نہ کر سکیں تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھیں، اگر ہر جمعہ کی طاقت نہ ہو تو ہر مہینہ میں 1 بار پڑھیں، اگر ہر مہینہ میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 بار پڑھیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو عمر بھر میں 1 بار ضرور پڑھیں، 1 بار ضرور پڑھیں۔ پھر نماز اوابین، مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد 6 رکعت سے لے کر 20 رکعت تک پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ تسبیح کے متعلق بھی چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ ایک رکن میں تسبیح بھول جائیں تو دوسرے رکن میں پوری کر لیں۔ مثلا قیام میں تسبیح پڑھنا بھول گئے ہوں تو اس کے بعد رکوع یا سجدہ میں پڑھ لیں، قوما یا جلسہ میں نہ پڑھیں۔ تسبیحات نمبر 2، تسبیحات کو شمار کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک بار تسبیح پڑھ کر انگلی کو تھوڑا سا دبا دیا کریں،
انگلیوں پر تسبیحات کو شمار نہ کریں، لیکن اگر کسی نے انگلیوں پر شمار کر لیا تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ، جن اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی جن اوقات میں نوافل پڑھنا جائز ہے، انہی میں صلاۃ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا اور اہم مسئلہ، صلاۃ تسبیح کو دیگر نفل نمازوں کی طرح اکیلے پڑھنا چاہیے، باجماعت نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے آخر میں ایک دعا جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر قسم کے مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے نبوی دعا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ سن لیجئے، ایمان بھی تازہ ہوگا، پڑھنے کا دل بھی کرے گا۔ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، تکلیف دور کر دیجئے، اس کو شفا دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں اور شفا آپ ہی کی ہے۔ ایسی شفا دیجئے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔